شہر ہے شہر مدینہ، اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں آئے ان کے مہمان بن کر۔ تو جب تک آپ مدینہ پاک میں رہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے نزدیک ہوگا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ درود پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور جب یہ خوشخبری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا سجدے کے حالت میں، جسے ہم سجدے اتنا طویل سجدہ تھا کہ جو صحابہ وہاں کھڑے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ شاید آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اتنا لمبا اتنا طویل سجدہ آپ نے کیا۔ جب آپ سجدے سے فارغ ہوئے، جس کو کرنے سے دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے انشاءاللہ۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہے 2 قبلہ۔ یہ 2 قبلے والی مسجد ہے جہاں پہ قبلہ چینج ہوا، تبدیل ہوا۔ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں ہے، تقریباً 16 مہینے 4 دن یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف نمازیں ادا فرمائی۔ جہاں یہ مسجد تعمیر ہے اس زمانے میں یہاں پہ ایک قبیلہ آباد ہوتا تھا، جس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو سلیم یا قبیلہ بنو سلمہ۔ اور یہاں ایک صحابیہ بیمار تھی جن کی خواہش تمنا آرزو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے دیکھنے آتے، میرے حال چال کے پوچھنے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی تو آپ یہاں تشریف لائے اس صحابیہ کو دیکھنے کے لیے۔ تو ان قبیلے والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھانے کا انتظام کیا، جس میں وقت ظہر کا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز آپ نے بیت المقدس مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں ہے ادھر ادا کی۔ ابراہیمی ہوتا، مسجد حرام بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہوتا، اور کو بیت المقدس سے پھیر کے بیت اللہ کی طرف کر دو۔ جب حکم الہی ہوئی، وحی کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو بیت المقدس سے پھیر کے بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ اب آخر کی 2 رکعت نماز آپ نے خانہ کعبہ کی طرف پڑھائی جو صبح قیامت تک ہم سب کا قبلہ ہے۔ اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، کیونکہ یہ بیماریوں کا گھر تھا۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی تمام بیماریوں کو وادی ضعفہ بھیج دیا۔ وادی ضعفہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک بستی ہے، ایک وادی ہے۔ اس زمانے میں وہاں پہ یہودیوں کی حکومت تھی، تو رب تعالیٰ نے یہاں کی تمام بیماریوں کو وادی ضعفہ بھیج دیا اور اللہ پاک نے یہاں کے ہر ایک شے میں شفا دی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی دھول و غبار مٹی میں بھی شفا رکھی اور اس کا نام یثرب سے مدینۃ النبی ہو گیا، یعنی نبی کا شہر۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں آئے ان کے مہمان بن کر، اور جب مہمان کہیں جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تحفہ گفٹ لے کر کے جاتا ہے۔ تو آپ مہمان بن کر کے آئے امام الانبیاء کے، نبیوں کے سردار کے، تو آپ کا تحفہ، آپ کا گفٹ کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ تو جتنی کثرت کے ساتھ آپ نبی کریم پہ درود پڑھیں گے یہ سب تحفہ درود میں شامل ہوگا۔ اس میں درود پاک کی کثرت کریں۔
सीधा सीधा ऊपर से हाँ इधर उसके बाद बताएंगे बहुत चलेंगे ये जो पार्किंग में रुकेगी तो सब लोग नीचे उतरेंगे, मेरे साथ चलेंगे, जहां पे मैं बोलूंगा नमाज पढ़ के लेडीज और जेंट्स उसी जगह पे आ जाएंगे, क्योंकि मस्जिद में जाने के बाद रास्ते कई सारे हैं, अगर कोई भटक जाएंगे तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा। मेरे साथ चलेंगे और मेरे साथ ही वापस आएंगे इंशाअल्लाह। गाड़ी नंबर याद रखेंगे कितना 106 कर ले वहां से ओए वैसा करे जाओ रीड कर रहे हो। फिर कहीं जाते हैं क्या बोलो बोली वजू का नाम पड़ेगा इतना से क्या हमारा समझ को बात नहीं आती, समझता नहीं है यार। बैग ऊपर छोड़ा, बैग ऊपर छोड़ा, आगे 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 तो गाइज़ ये है तायतुल मस्जिद, जो कि दो क़िबले की मस्जिद है। अब्बा को वो बस में बिठा दिया, मैं सोचा वहीं पे बिठा के मैं साथ में जाऊँ, बस निकल गई। वही मैं नहीं सब है यहीं पे है, तरतीब सुन लीजिए फिर चले जाइएगा। सुन ली पहले क्या बोल तरतीब सुन लीजिए फिर जो है चले जाइएगा। लाइक आए के लिए आप पहले सुन लो। हाँ आइए, लेडीज सब इधर आए।
लेडीज इधर यहाँ पे इधर आ जाइए वहाँ जाओ भाई. तो गाइज ये है नीचे वाला फ्लोर और ये है सेकेंड फ्लोर जो मैंने पहले क्या बोलते हैं पहले वीडियो जो पकड़ा था. और हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने. चलो नमाज़ पढ़ेंगे और मिलेंगे. बट आपको थोड़ा सा अंदर की झलक दिखा देता हूँ मस्जिद का. आओ आयतुल मस्जिद. चलो यहाँ से एंट्री मारते हैं मस्जिद को. और माशाअल्लाह हबीबी बड़ी प्यारी मस्जिद है. और इस मस्जिद एक्चुअली ये 2 क़िबले की मस्जिद है. तो वो एग्जिट है गाइस, तो यहाँ से जाएंगे. तो हम जा रहे हैं वापस ऊपर जहाँ अपने इमाम साहब ने बताया कि नमाज के बाद जुड़ने के लिए. और यहाँ पे माशाल्लाह तुर्की के लोग बहुत हैं. चलो वहाँ से चलते हैं. गाइस यहाँ पे भी ना वो मदीना शरीफ के जो छतरियाँ हैं उसी तरीके की यहाँ पे भी हैं. पता नहीं कि ये बंद होगी या खुलेगी कि नहीं. आ जाओ. पता नहीं गाइस ये क्यों एलिवेटर खड़ चुकी है, बट चल देंगे. यहाँ पे आप शायद 2 गुंबज को देख सकते हो, जो कि ये 2 गुंबज इसलिए है क्योंकि 2 क़िबले हैं. बहुत प्यारा सा मंजर है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो. बड़ा प्यारा सा मंजर है. जवान दौड़ के भाग के चले आए. हर तरीके के लोग हैं ग्रुप में. जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं अपनी. हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सफ़ा की दुनिया. उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और भी हम ज़बरदस्त हैं. और क्या ही बताऊँ, मैं तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हूँ. थोड़ा धूप बहुत है अभी. हाँ गाइस, दिन में थोड़ा मदीने में धूप है और रात में बहुत ठंड है. और जो हमारा पिछला व्लॉग है वो सारा मदीने के बारे में, ये मदीना शरीफ हमने आपको दिखाया है. और हम निकले थे यहाँ पे अभी ज़ियारतों पे. पता नहीं बहुत जल्द यहाँ पे अपने हज़रतों ने ज़ियारत के लिए बसेस अरेंज कर दिए थे, तो इसलिए हमें निकलना पड़ा फटाक से. और एक और बात, मैं फजर में उठा हूँ, अभी तक सोया नहीं हूँ, इसीलिए मेरी आंख थोड़ी बंद है.
بس اور کچھ نہیں. اور گائز ابھی ہم نکل رہے ہیں, یہ اپنا بلاگ کی اوپننگ ہو جائے گی, تو بس پہلے شروع کیے ہیں اب ہم نے اس ویڈیو کو مسجد سے, تو ہم جائیں گے ابھی نیچے بسز میں کیونکہ ہم نے نفل نماز پڑھ لی تھی. تو چلو آپ اب امام صاحب نے بتا رہے ہیں, ان کو دھیان سے سنتے ہیں. انہوں کہیں میں بیبی آتے ہیں, چلتے ہیں ہم. یہ دیکھو میری صفا, صفما صفا, صفو جان, بابا, صفما کار کر شو. گائز اس کو وہ سن دھوپ کا روشنی مار رہی ہے تو یہاں پہ پھلٹ نہیں رہی ہے. اور یہ دیکھو اپنی مصباح, یہ یہاں پہ اوپر چڑھ کے ہی تھک گئی ہے افشان بچی کو لے کر. امی چلی فٹ میں آتا ہے, تو چلو ہم جاتے ہیں ایلیویٹر میں. سو گائز یہ دیکھو میری بیٹی صفا. گائز صفا کو 2 دن سے, مطلب ہاں 2 دن سے, کل دا ڈے بیفور ایسٹرڈے تھوڑی بخار فیور تھی, بخار آ گئی تھی, بٹ کل بہت زور سے بخار تھی, تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ لے کے چلے جائیں. اللہ ہے, اللہ مالک ہے, اللہ صحت دے گا. اور یہ دیکھو پیچھے کا منظر, یہاں پہ جو پہاڑ شاید آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا, ابھی بس پھر رہی ہے, اور یہاں پہ سارے دکان ہیں. چلو میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں. تو یہ ہے یہاں کا ویو, اور یہ ہے مسجد, اور یہ ہے روڈ کے اوپر مسجد ہے, اور یہاں پہ اپنا انٹرنس ہوگا. تو چلو ہم نکلتے ہیں بسز پہ, اور آپ کو اپنی بس بھی دکھا دیتا ہوں. تو گائز یہ ولاگ زیارتوں کا بہت بڑا ہونے والا ہے, یا تو 2 پارٹ میں بنا دوں گا میں, کیونکہ ہر جگہ بہت 7 پلیسز کو ہم وزٹ کریں گے انشاءاللہ آج مدینہ شریف کے. تو شاید اس ولاگ کو میں 2 حصوں میں بانٹوں گا, تو اسی لیے چلو میں بس کے پاس جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ ہے اپنی بسز جہاں پہ ہم جائیں گے, جس میں جائیں گے زیارتوں کو. اور یہ سارا ریسیڈینشیل ایریا ہے, اور ابھی نیکسٹ کہاں جائیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی, تو جیسے جائیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے. اور یہ ہے اپنے زبیر بھائی جو کہ جھکاس دیکھ رہے ہیں, جھکاس. اس کو تھوڑا اٹھانے کا تکلیف ہو رہی ہے, اور میری بیٹی کو نیند بھی آ گئی ہے. چلو گائز میں اوپر جاتا ہوں اور بس میں بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر, آپ سے پھر سے ملاتا ہوں صفا کو. ابھی آپ لوگوں نے اس مبارک مسجد میں نماز ادا کی. اللہ پاک آپ سب کی نمازوں کو قبول فرمائے, اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ بار مدینہ پاک میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے ہو گیا, ہاں انشاءاللہ اب ہماری اور آپ کی اگلی زیارت جس مقدس تاریخی مکانات کی زیارت کے لیے جائیں گے, اس جگہ پہ تاریخ اسلام کی دوسری عظیم جنگ بھی, جسے ہم غزوہ احد کے نام سے جانتے ہیں. جنگ احد اسلامی تاریخ کی دوسری عظیم جنگ ہے, جو سن 3 ہجری 15 سوال کو ہوئی, اور یہ جنگ مسلمانوں سے بدلہ لینے کی نیت سے ہوئی. اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو مدینہ پاک سے 180 کلومیٹر دور بدر شریف میں ہوئی, جسے ہم غزوہ
بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جنگ میں کفاران مکہ کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح بخشی، مسلمانوں کی جیت ہوئی اور کفاران مکہ کی کراری ہار ہوئی۔ ان کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف 70 کفار مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، جنہیں بعد میں مدینہ لا کر فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو اس وقت ایمان کی حالت میں نہ تھے۔ کفاران مکہ جب یہ جنگ ہار کر واپس مکہ گئے تو ان کی عورتوں نے انہیں بہت جلیل اور رسوا کیا، تو اس ہار کا بدلہ لینے کے لیے کفاروں نے ٹھیک 1 سال کے بعد سن 3 ہجری 15 شوال کو یہ دوسری جنگ کی، جسے ہم غزوہ احد کے نام سے جانتے ہیں۔ احد اصل ایک پہاڑ کا نام ہے۔ احد وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور یہ پہاڑ جنتی پہاڑ، اس کے دامن میں یہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں کفاران مکہ کی تعداد 3000 تھی، اور جو لوگ مدینے سے چلے تھے جنگ کرنے کے لیے 1000 کی تعداد میں، لیکن جب آدھے راستے پہ آئے تو ان میں سے 300 واپس ہو گئے۔ اور یہ 300 کون تھے؟ یہ تھے منافقین، اور ان منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی۔ وہ اپنے 300 ساتھی کو لے کر آدھے راستے سے واپس ہو گیا۔ اب 700 صحابہ اکرام اس جنگ میں آئے، جس میں 70 صحابہ اکرام کی اس جنگ میں شہادت ہوئی۔ احد کے دامن میں جہاں پہ جنگ ہوئی وہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل رومات۔ جبل رومات وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 50 صحابہ اکرام جو تیر انداز تھے، نشانے باز تھے، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کھڑے کیے اور فرمایا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہو یا مسلمانوں کی ہار ہو، جب تک میرا حکم نہ آئے، جب تک میں اجازت نہ دوں، تب تک اس پہاڑی سے نیچے مت آنا، اس پہاڑی کو مت چھوڑنا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو چند ہی لمحوں میں مسلمان کفاروں کے اوپر حاوی ہو گئے، غالب آ گئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے اور ایک ہی نعرہ لگاتے، انا اسد اللہ، انا اسد رسول اللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر، اور اپنے دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے اور کفاران مکہ کو فی نار جہنم کرتے۔ کفاروں نے دیکھا اس طرح تو ہم سب کے سب مارے جائیں گے، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب وہ بھاگنے لگے تو ان کا جو ساز و سامان، مال غنیمت میدان کے اوپر پڑا ہوا تھا، اس کو سمیٹنے اور بٹورنے کی نیت سے یہ 50 صحابہ جو جبل رومات پہ کھڑے تھے، ان میں سے 40 صحابہ یہ سوچ کر کے نیچے آئے کہ شاید اب ہم جنگ جیت گئے، تو کیوں نہ نیچے اتر کے یہ مال غنیمت سمیٹ لیا جائے، بٹور لیا جائے۔ جب وہ مال غنیمت سمیٹنے اور بٹورنے میں مصروف ہو گئے تو اسی پہاڑی کے دامن میں 200 یا 300 کفار کے ساتھ چھپے ہوئے تھے خالد بن ولید۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایمان کے حالت میں نہ تھے، اور وہ کفاران مکہ کی طرف سے ان کے سپاہ سالار بن کر کے آئے تھے۔ یہ جنگ ہوئی تھی سن 3 ہجری میں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا سن 8 ہجری میں۔ اس جنگ کے 5 سال کے بعد خالد بن ولید وہ تھے کہ جن کے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا باقی نہ تھا کہ جہاں پہ تیر اور تلوار کے نشان نہ ہو، جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لقب دیا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ ان کی سپہ سالاری میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، ساری جنگیں انہوں نے فتح کی، لیکن اس وقت وہ ایمان کے حالت میں نہ تھے۔ جیسے ہی دیکھا کہ یہ پہاڑی خالی ہوئی تو اتنا زبردست حملہ کیا، اتنا زوردار اٹیک کیا کہ جو صحابہ اپنی تلوار میان میں رکھ چکے تھے انہیں تلوار نکالنے کا بھی موقع نہ ملا، اور جنگ کا پورا نقشہ
चेंज हो गया। 70 साहबा इकराम इस जंग में शहीद हो गए। तो इंशाअल्लाह जब हमारी गाड़ी पार्किंग में रुकेगी 10 मिनट के लिए, यहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़नी है, सिर्फ उस जाली के पास जाना है जहाँ पे शोहदा इकराम की कब्र मुबारक है। अदब और एहतराम के साथ उस जगह पे जाकर खड़े होकर सलाम पेश करके दुआ करके सब साथ जाएंगे और इंशाअल्लाह साथ वापस आएंगे। ये जो सामने का जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ का नाम है जबल उहद। यही वो पहाड़ है जब गज़वे तबुक से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस आए तो आपने अपनी उंगली का इशारा देकर के फरमाया, हाजा ज़बलुल मुहिब्ब व मुहिब्बना, ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये पूरा पहाड़ जन्नती पहाड़ है। कल जब दुनिया फना होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पहाड़ को उठाकर जन्नत के दरवाजे पे रख देगा। सुभान अल्लाह। आपके बाएं हाथ पे नीचे की तरफ ये जो छोटा सा पहाड़ है जिस